ایک لڑکا ایک لڑکی کے اوپر عاشق تھا، بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے سے چل رہا تھا۔ ایک دن موقع پا کر لڑکے نے لڑکی کو ایک تنہائی والی جگہ پر گھیر لیا اور اس سے بد فعلی زنا کا ارادہ کیا۔ وہ زنا کرنے ہی والا تھا کہ اتنے میں اسے لوگوں کے ہلچل کی آواز محسوس ہوئی، لوگ کچھ بول رہے ہیں، کچھ شور سا محسوس ہوا۔ تو اس نے اندازہ لگایا کہ شاید چاند دکھ رہا ہے اور لوگ چاند کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ اس لڑکی سے جدا ہوا اور باہر آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ تم کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا رجب المرجب کا چاند ہم دیکھ رہے ہیں، آج رجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اور یہ دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو اللہ عز و جل کے بڑے عظیم نبی گزرے ہیں۔ وہ شخص جیسے ہی رجب المرجب کا نام سنتا ہے تو تعظیماً گناہ کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ میں یہ زنا والا گناہ ہرگز نہیں کر سکتا رجب المرجب میں۔ رجب کی تعظیم کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑتا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی بھیجتا ہے کہ ہمارے دوست سے جا کر ملاقات کرو۔ اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ جا کر فلاں شخص سے ملاقات کرو، کس سے؟ جس نے رجب کی وجہ سے زنا کا ارادہ ترک کیا۔ اللہ کے نبی اس شخص کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ مجھے تمہاری ملاقات کا بذریعہ وہی حکم دیا گیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے رجب کی تعظیم کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیے۔ یقیناً رجب سمجھیں کہ رمضان المبارک کا گیٹ ہے، یہاں سے رمضان المبارک کے جو ہے سمجھیں کہ الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ اتنے دن رہ گئے۔ اور رجب تو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ حدیث مبارکہ میں رجب کو کہا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اس شخص کی طرح رجب کی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو انعام یہ دیا کہ وحی کے ذریعے نبی کو ملاقات کا بھیجا، اور جیسے ہی نبی کی زبان سے آنے کا مقصد اسے پتہ چلا تو اس شخص نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں یہ شخص داخل ہو جاتا ہے۔ جو گناہ کا ارادہ تھا اب یہ لڑکی کا عاشق نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا عاشق بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم کا مسافر بنائے۔